سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری استدعا پہ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے یہاں اکٹھے ہوئے. میں آج کی یہ پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان کی حیثیت سے کر رہا ہوں. آپ سے یقیناً ترجمانی کی نسبت ہمارے دیگر احباب جو ہیں وہ مستقل رابطے میں رہتے ہیں، جس میں محترم شعیب شاہین صاحب بھی ہیں، بیرسٹر گوہر بھی ہیں. تاہم آج کی اس پریس کانفرنس میں مختلف نکات پہ آپ سے بات کرنی ہے. سب سے پہلی بات جو رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ ہمارے ملک کا نظام آئین اور قانون کے برعکس نہیں چل سکتا. اس لیے اسٹیٹ کرافٹ اور جمہوری قوتوں کا جمہوری نظم میں آنا بہت ضروری ہے. آئین کے مطابق یہاں پہ الیکشنز کا انعقاد انتہائی لازم ہے. اس ملک میں منتخب نمائندوں ہی کو یہ حق ہمارے آئین نے دیا ہے کہ وہ انہیں لیڈ کریں گے، حکومت میں آ کے ان کی قیادت کریں گے، انہیں قیادت فراہم کریں گے. آئین میں یہ اصول بالکل واضح ہے. لیکن ظاہر ہے جمہوری انتظام کے لیے الیکشن کا شفاف ماحول ہونا ضروری ہے اور لیول فیلڈ، ایون فیلڈ فراہم کرنا جو ہے وہ انتہائی لازم ہے. سب سے بنیادی بات جو پہلے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ قیادت جو ہے اسٹیٹ کرافٹ کے جتنے ادارے ہیں انہیں ایک جیسا ماحول اور ایک جیسی ٹریٹمنٹ لیڈرشپ کو دینی ہوگی اور دینی چاہیے. پاکستان کی سب سے بڑی عوامی لیڈرشپ، پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس کا نام عمران خان ہے. عمران خان پہ مقدمات بنا کے انہیں پابند سلاسل کیا گیا ہے. انتہائی بھونڈے، انتہائی توہین آمیز، انتہائی مذہقہ خیز کیسز میں انہیں انوالو کیا گیا ہے. لیکن خان صاحب گریس کے ساتھ ان کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. جو ٹریٹمنٹ ہماری لیڈرشپ کو دی جا رہی ہے اور جو ٹریٹمنٹ آپ نے حزب مخالف کی لیڈرشپ کے ساتھ دیکھی ہے وہ بالکل مختلف ہے. ایسی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی. نواز شریف نہ امام خمینی ہے، نہ نیلسن مینڈیلا ہے، نہ ہی وہ عوامی اصرار پہ واپس آئے. اور وہ جن حالات میں گئے تھے اور جن حالات میں آئے گئے ہیں، فرق یہ ہے کہ اس وقت وہ گئے تھے قانون کو اپنی بیان حلفی جمع کرا کے، اور اب جو آئے ہیں تو انہوں نے برطانیہ میں بھی ہائی کمیشن سے پروٹوکول لیا ہے، سعودی عرب میں بھی پروٹوکول لیا ہے، پاکستان میں بھی پروٹوکول لیا ہے. اور انہیں پروٹوکول دینے کے لیے جو نظام تھا بایو میٹرک کا، ہماری عدالت کا انتظامی سٹرکچر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ بھی تبدیل کر دیا گیا. اور عوام کو نظر آتا ہے کہ 9 مئی کو خان صاحب کو بایو میٹرک کے نام پہ کس طریقے سے ایمبیرسمنٹ کا شکار بنایا گیا اور یہاں پہ میاں نواز شریف کو کس طریقے سے سہولت کاری فراہم کی. پلڑے برابر رکھیے آئین اور قانون کے. انصاف ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا، مساوی سلوک بھی دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ قانون کی نظر میں یکساں ٹریٹمنٹ بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے.
क्या फंडामेंटल राइट सिर्फ आईन में लिखे हुए चंद प्रोविजंस का नाम है, या ये लिविंग राइट्स है? अब खुसूसन वो मकाम आ गया है कि जहां पे हमने फंडामेंटल राइट्स के इतलाक को यकीनी बनाने के लिए कोई दकीका फरगुजाश नहीं करना, हर तरह की जद्दोजहद करनी है आईन और कानून के नज्म के मुताबिक। इसीलिए अभी करीब मुस्तकबिल में हमारी लीडरशिप इंसाफ लॉयर्स फोरम की, हमारे इंसाफ लॉयर्स फोरम के सरबराह शादाब जाफरी साहब हैं, वो और दीगर मुख्तदर पाकिस्तान की जो शख्सियात हैं कानून के मैदान में, वो चीफ जस्टिस साहब से मिलेंगी और उन्हें आगाह करेंगी इंतजामी तौर पे कि जनाब, डिग्निटी ऑफ मैन, डिग्निटी ऑफ सिटीजंस, इक्वल ट्रीटमेंट के बुनियादी हकूक है। पहली मर्तबा ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन से पहले बताया जा रहा है कि मुल्क का वजीर आजम किसे बनाया जाना है। ये मजाक जमहूरी दुनियाओं में नहीं होता। इस मजाक को कला कमा करने की जरूरत है। आपने हमारे सरबराह के खिलाफ साइफर केस बना दिया। आपकी कोर्ट ऑफ सेशंस ने जिस तरीके से, जिस तौहीन अमेज अंदाज से उस केस को ढिठाई के साथ निपटाया है, मैं ये समझता हूं कि उन्हें अपने मर्तबे और अपने मकाम का ख्याल करना चाहिए था। उनके फैसले को सस्पेंशन मिली इसलिए कि उन्हें वाज़ेह कानूनी ट्रीटमेंट नहीं मिली थी। आप तोशा खाना के मामले में देखें क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आपने साइफर केस में पकड़ा, दूसरी तरफ जिस शख्स को आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसने तो हमारी फौज के सिपह सलार को जहाज में दूसरे मुल्क उतारने की कोशिश की थी, लेकिन आप जमहूरी नज्म में लेके आए। मुकाबला करना तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, इसलिए कि इमरान खान अवाम के दिलों में रहता है। इमरान खान की मोहब्बत को आप अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते, इसलिए कि उसने दिल में घर बनाया। लेकिन आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ को और उनके साथियों को, ये गैर आईनी ही नहीं शर्मनाक है। इसलिए पीटीआई हर सतह पे ये जद्दोजहद कर रही है कि जो लोग इंसाफ देने वाले हैं और जो वकला हमारे केसेस कर रहे हैं, आईन और कानून के मुताबिक ऐसा माहौल पैदा करवाएं ताकि लेवल फील्ड जो है वो यकसा तौर पे सबको मैसर। फिर आप हमारी जमातों के साथ ये सलूक कर रहे हैं कि हमें आप इलेक्शंस के लिए माहौल तैयार करने में जलसे और जुलूस नहीं दे रहे, उसकी इजाजत नहीं दे रहे। और ये इंटरिम सेटअप जो है ये उसकी कारगुजारी है। हालांकि इंटरिम सेटअप का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की फिजा को यकीनी बनाना होता है। सो ये जो इंटरिम सेटअप बना है, एक तो इसकी आईनी हैसियत को भी हमें क्वेश्चन कर रहा है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से इन्होंने बुनियादी हक इजहार राय जो है वो जुमात का हमारी सल्ब किया है, वो मुजरिमाना है, वो जालिमाना है, वो गैर जमहूरी है, वो साजिशी है, वो अवाम के मफाद के खिलाफ है। अवाम ये तकाजा कर रही है कि एक माहौल ऐसा फराहम हो कि जहां की जमहूरी कुव्वतें शफाफियत के साथ इलेक्शन कर ले। इसलिए पीटीआई ने सदर ममलिकत से भी राब्ता किया, उन्हें भी आगाह किया कि जनाब माहौल इलेक्शन के लिए आप यकीनी बनाएं, इसलिए कि हमने इलेक्शन लड़ना है साफ और शफाफ माहौल में, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मेरी ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अदालतों में हमने ये बात पहले उठाई है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम अदालतों को भी ये कह रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान की आवाम के पास अदालतों के अलावा और कानून नाफिज करने वाले एजेंसियों के अलावा कोई नहीं। उनका जो रिलीफ बनता है वो अदालतों में बनता है। अदालतों की निस्बत मैसेज अच्छा नहीं जा रहा।
اور کیسے اچھا جا سکتا ہے؟ جب آپ عدالت کے احاطے کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کو گرفتار کراتے ہیں اور پوری قوم کو مضطرب اور پریشان کرتے ہیں، عوام کو میسج کیسے اچھا جائے گا؟ جب آپ بیان ملزم نہیں لیتے اور آپ کے اوپر بھی ایک بحیثیت جج اعتراض آ جاتا ہے کہ جی آپ انصاف نہیں کر سک رہے، ہم نہیں دیکھ رہے کہ آپ ان اکارڈنس ود لا ہمیں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، تو وہاں پہ جب عدالتیں ایسے اعتراضات کو رد کر کے ایگریسولی فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی انصاف نہیں کرتے، عدالتوں کے متعلق میسج سے ہی نہیں جاتا۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے کتنے بہتر انداز میں اپنے منصب کا حلف اٹھانے کے بعد اوپن کورٹ لگا کے پوری قوم کے سامنے انہوں نے مقدمے کو نمٹایا ہے۔ اس سے جو میسج قوم کو ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ عدالت اپنی ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانا چاہتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ انصاف کے جو ادارے ہیں بین الاقوامی نظم میں وہ نیچے ٹیل پہ ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے 139ویں نمبر پہ۔ سو ایسے وقت میں اتنی شفافیت کے ساتھ جو انہوں نے پہلے ہی مقدمے کو مقرر کیا تو ہمیں یہ امید جاگ اٹھی ہے کہ یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ یقینی طور پہ عمل پیرا ہو جائیں گے، ہو نہیں رہے۔ اسی لیے یہ بات سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی جانب سے بھی، وکلاء کی جانب سے بھی اور دیگر سینئر وکلاء کی جانب سے بھی بلا واسطہ رکھی گئی اور اب بلا واسطہ رکھی جا رہی ہے۔ سو سیاست کے میدان میں ایک چیز تو واضح ہے، لیڈر صرف ایک ہے، اس کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ ہے۔ میں بات پولیٹیکل لیڈر اسٹیبلشمنٹ کی کر رہا ہوں جو ہمیشہ چور دروازے سے آنا چاہتا ہے، لیکن پروسیس سے آنے والا صرف اور صرف عمران خان۔ اب یہ ملک بھی ہمارا ہے، اس ملک کے ادارے بھی ہمارے ہیں، سیاست ایک مستقل عمل ہے۔ ہمارے ملک کا اخلاقی گراف زمین بوس ہو گیا تھا۔ عمران خان نے ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی سیو کیا، عمران خان نے دنیا میں بھی بتایا کہ جناب ہم عزت اور وقار کے ساتھ چلیں گے۔ عمران خان نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ ہم دوسری جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہم جنگوں کو مسائل کا حل نہیں سمجھتے۔ انہوں نے جا کے جب توہین رسالت کا مسئلہ ہوا تو اقوام متحدہ میں بھی لیڈرشپ میسج دیا، اس لیے کہ پاکستان سبمسو تو ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ دوست تو بنا سکتا ہے، لیکن پاکستان کو ہمیشہ یہ یاد ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں۔ اسی لیے انڈیا کے ساتھ بھی ایک متوازن سلوک جو ہے اس کی بنیاد عمران خان نے رکھی جب وہاں پہ طیارے میں سے گرنے والے جو ہے پائلٹ کو جو ہے انہوں نے اٹھا کے ابھینندن کو انہوں نے دیکھا کہ کس فقید المثال حالات میں کتنی گڈ جسٹر میں انڈیا کے حوالے کیا، مذہبی ہم آہنگی کی فضا پیدا کی، یعنی وہ بیسک ایشوز جو موجود تھے ان پہ انہوں نے کام کیا۔ اکنامک فرنٹ پہ انہوں نے پالیسیز بنا دی، اس ملک میں پالیسی کا بننا تو ختم ہو گیا، کاروباری لوگوں نے اقتدار سنبھالا، سڑکیں بنائی، سریا پھینکا، کھاد بیچی، پیسہ کمایا، عیش کی، باہر بھیجا اور اپنے سارے مسکن ہی باہر رکھ دیے۔ عمران خان سب کچھ چھوڑ کے کہتا ہے کہ جینا بھی یہاں پہ مرنا بھی یہاں پہ۔ تو پاکستانیت کی آنکھیں کھل گئی۔ اب پاکستان حقیقت میں کن گورننس کے ایشوز میں ہے، یہ ایشوز عمران خان نے آنکھ بھی دے دی عوام کو، کان بھی دے دیے ہیں اور انہوں نے زبان بھی دے دی، لہذا اب پاکستان کے پاس ماں سوائے اس کی اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ آگے بڑھے گا شفاف جمہوری نظام کے نتیجے میں۔ سو ہم یہ بات واضح کریں کہ ڈائیلاگ کے عمل میں ہماری کس سے بھی بات ہوگی یا ہو رہی ہے آج تک تو اس کا ایک ایجنڈا ہے الیکشن۔ سب الیکشن سے بھاگتے رہے، سب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، صرف اور صرف ایک پارٹی واضح انداز میں کہہ رہی ہے کہ الیکشن
اب تو خیر اس کی تائید میں بھی لوگوں نے بات چیت شروع کر دی ہے، لیکن اس کے لیے ڈٹا ہوا عمران خان ہے، جس کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ لوگوں نے ڈال دیا ہے جیلوں میں، کیسز میں انوالو کر دیا ہے۔ لیکن ایک چیز وہ یہ ہے کہ الیکشنز کے لیے برابر کا ماحول دینا ضروری ہے، اس میں عدلیہ کا کردار بھی لازم ہو گیا ہے اور اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا کردار بھی لازم ہو گیا ہے، لہذا جو ڈرامے اس انٹرم سیٹ اپ نے شروع کیے ہوئے ہیں، ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں آ جائیں، جمہوری پروسیس میں ہم آپ کو شکست فاش دیں گے، ہم الیکشن جیتیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس پروگرام ہے۔ دوسرے آپ کے اوپر بادشاہت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو پاکستان کا مالک سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کو ایگزسٹنس، پروگریس اور ڈیولپمنٹ راستہ ہے آپ کی ترقی کے لیے۔ سو اس ناانصافی کی فضا میں ہمیں یکجا ہونا ہے، اور خاص طور پہ ہم یہاں پہ اپنی عدلیہ کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی سربراہ کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب میسج اچھا نہیں جا رہا، ٹریٹمنٹ آپ کی عدالتوں میں بہتر نہیں ہے، اور آپ سلوک جو کریں ہماری لیڈرشپ کے ساتھ وہی سلوک کریں جو کہ عزت اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ایک جزوی بات، ہمارے ملک میں یہ تاریخ رہی ہے کہ جس نے بھی ملک کی خدمت کی ہے، چاہے وہ قدیر خان، چاہے اس طرح کے دیگر مقتدر لیڈرز، ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ جو ٹریٹمنٹ آپ یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ پاکستان کو آگے لے جانے والے ہیں، اس روایت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا، اور یہ آگے ہی عمران خان نے کی ہے۔ سب سے کلیدی کردار آپ کو میں آج یہ بتاؤں کہ یہ بات ڈسکس ہوئی تھی اصغر خان کیس میں، اصغر خان بنام مرزا اسلم بیگ کی کیس میں، اور اس میں ایک جگہ پہ یہ مقام بھی آیا کہ کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 پلرز ہوتے ہیں کسی بھی ریاست میں، 4 ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر، لیکن سپریم کورٹ کی جسٹس نے یہ کہا کہ نہیں، ایک چوتھا پلر بھی ہے، اور وہ چوتھا پلر ہے صحافت، میڈیا۔ میڈیا کی ذمہ داری بہت بڑی نازک اور بڑی ذمہ دارانہ ہے، اور اس لیے کہ اب انہوں نے اتنی چیزیں دیکھ لی ہیں، اتنی چیزیں سہ لی ہیں کہ اس کے نتیجے میں اب عوامی مفاد میں کردار ادا کرنا خود ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہے۔ آپ ماضی کی طرح آج اپروچ نہیں کر سکتے، آپ نے بڑے سسٹمیٹک اور لٹرل انداز میں کرنا ہے، اس لیے جدوجہد وہ ہے جو قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ میں آپ صحافی احباب کو کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ہمیں نہیں مل رہی، لیکن ہم گریس کے ساتھ سامنے کرتے ہیں، ہمارے خلاف سارے کیسز جھوٹے اور بندے رہتے ہیں۔ آپ نے ہمیں توشہ خانہ کے کیس میں پکڑا اس لیے کہ ہمیں توفتاً گاڑی میں ہمیں گھڑی ملی تھی جسے ہم نے ضابطے کے مطابق لے لیا، لیکن دوسری طرف بینز بھی لی گئی، دوسری طرف مرسیڈیز بھی لی گئی، دوسری طرف گھڑیاں بھی لی گئی، دوسری طرف جیولری بھی لی گئی، ان کے ساتھ اور سلوک اور ہمارے ساتھ علیحدہ سلوک۔ آئین نے ایسے سلوک کی اجازت تو نہیں دی۔ جن لوگوں نے آپ کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، آپ کی انہیں عزت دینی ہوتی ہے۔ تو میرا اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہنا ہے، وہ جن کے حالات، جن کے ہاتھوں میں یہ نظم حکومت ہے، کہ اپنے لیڈرز کے ساتھ احترام کا رشتہ آئین اور قانون کے مطابق رکھیں۔ آپ نے ہمارے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ آپ کرتے ہیں، ہتھکڑیاں ڈال کے انہیں جس طریقے سے عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں، یہ لوگ تو آپ کی بین الاقوامی فورم پہ ریپرزنٹیشنز کرتے رہے ہیں۔ آپ نے ڈگنیٹی سے بلو کام شروع کر دیا، لیکن وہ براک اوباما نے کہا تھا، اس سے ہماری اپنی جگہ پہ انسپریشن ہے، when they go low we go high۔ یہ لوگ جو نچلے پن پہ اتنے گر گئے، اتنی گراوٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم نے گرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اور بہتری کے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور وہ ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میری میڈیا کو یہ گزارش ہے کہ آپ اس پہلو کو دیکھیں، اس لیے کہ ڈگنیٹی آف مین ایک پریس کے سے وابستہ ساتھی کی، ایک الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ احباب کی، اور ایک عام سٹیزن کی۔ ہم
ہم سب کے پاس ہے کیا؟ ڈگنیٹی. جو ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں, ہماری بیوی ہمیں دیکھتی ہے, ہماری فیملیز ہمیں دیکھتی ہیں, ہم نکلتے ہیں ہمارے دوست دیکھتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے ہم ڈگنیٹی اور ڈیسنسی کے لیے کرتے ہیں. انہوں نے ڈیسنسی کے لیے کوئی ماحول نہیں چھوڑا, ڈگنیٹی کو ابیوز کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا اور آپ کا مشترکہ مسئلہ ہے. جو لوگ ہماری امامت کرتے ہیں, جن لوگوں نے مستقبل میں لے کے جانا ہے, ان کے ساتھ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, اٹ از بلو دا بیلٹ. اور ہم گریس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. سو اس ملک کے عین مفاد میں کہ اس ملک پہ حکمران جو بھی حقیقی طور پہ لیڈ کر رہے ہیں انٹرم سیٹ اپس کے نتیجے میں, آئینی انتظام کی صورت میں, کہ وہ ڈگنیٹی کو ذہن میں رکھیں, وائلیشن نہ کریں فنڈامنٹل رائٹس کی, اور صاف شفاف واضح الیکشنز کروائیں, اور میدانوں کو کھلا چھوڑیں. بالکل آرٹیکل 17 کے مطابق آپ ایکسپریشن کا رائٹ دیں ہمیں, آرٹیکل 19 کے مطابق ہمارا حق کے اظہار رائے آئین اور قانون کے مطابق ہی آپ کو دکھائی دے گا. ہمارا کوئی بھی اقدام ان حدود کو قطعاً بھی بریک نہیں کرتا کہ جو ہمارے پبلک آرڈر کو جو ہے متاثر کرے. سو آپ اگر انہیں دے رہے ہیں ماحول کہ آپ آئیں مینار پاکستان پہ جلسہ کریں, آپ کو ہمارے بھی جلسے کے لیے انتظام واضح کرنا چاہیے تھا. آپ نے اس پہ بھی رکاوٹیں پیدا کر دی. آپ ایسا مت کیجیے, اس لیے کہ اس سے نفرت بڑھتی ہے. عوام میں جب نفرت بڑھے تو انتشار ہوتا ہے, اور انتشار کے لیے میں ٹکراؤ ہوتا ہے, اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ آسانی سے بڑھ نہیں سکتا. ہماری آخری بات, ہماری اسٹیٹ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. ہم نے بین الاقوامی سطح پہ اپنے امیج کو بالکل واضح رکھنا ہے. ہم ایک نیوکلیئر رسپانسبل اسٹیٹ ہے. ہمارے پاس افغانستان کے ساتھ ہماری بارڈر لگ رہی ہے, ہمارے ساتھ ایران کی لگ رہی ہے, ہمارے ساتھ انڈیا کی لگ رہی ہے, اور یہ لوگ سب ہمیں دیکھتے ہیں. سو جمہوری عمل کے نتیجے میں ہم معاشی ترقی کریں گے. معیشت کی فضا بہت خراب ہو گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, لوگ جو ہے جاب لیس ہو گئے ہیں, افراط زر بڑھ گیا ہے, قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے جس کی سکت عوام میں ہے نہیں. عوام کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے. لہٰذا جمہوری عمل کو رواں دواں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی اپنا کردار جو ہے وہ انشاءاللہ اور بھی دلیری سے عدالتوں میں بھی اور میدان میں بھی ادا کریں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوسچنز ہو تو میں حاضر ہوں. سر آپ نے ابھی بات کی کہ ہماری کچھ بات چیت ہو رہی ہے کسی سے کسی ڈی لیول پہ, تو کیا ہم یہ اس کو ایزیوم کر لیں کہ آپ کی بیک ڈور پہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کسی نہ کسی سے چل رہے ہیں؟ صدر مملکت سے باقاعدہ آئین اور قانون کے مطابق, چونکہ وہ آئینی سربراہ ہے ریاست میں, ان سے ملے ہیں, ان سے بات بھی کی ہے, اور یہ بات کیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق آپ الیکشنز کو یقینی بنائیں اور پی ٹی آئی کو یکساں ماحول فراہم کریں. اس لیے کہ پی ٹی آئی کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سائڈ لائن کر دے گا تو وہ ایسا نہ کرے. یہ اس کی غلط فہمی ہوگی اور ایک غیر جمہوری عمل ہوگا. الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے 1 پوائنٹ ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ان سے بات کر رہے ہیں جن سے بات کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. جب آئینی سربراہ کے ساتھ بات کر لی تو وہ تو اسٹیٹ کے سربراہ ہے نا, تو لہٰذا انہیں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنا آئینی فرض ادا کریں, اور جن سے بھی بات کرنی ہے آپ سمجھتے ہیں اسٹیک ہولڈرز سے, آپ اس سے بات کیجیے, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ہر بات آئین اور قانون کی نظم سے بات کرنا چاہتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کے لیے صدر مملکت سے. اور آپ دیکھیں سیاست کے میدان میں تو سیاستدانوں سے بات کی جاتی ہے, تو ہم تو ایک 1 پوائنٹ